السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا برکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے اوپر ہمیشہ اپنا کرم اور فضل بھرا سایہ قائم اور دائم رکھے، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ آج کی سٹوریز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو لسنر، آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ سیٹھی اگروال نے انڈیا سے شیئر کی ہے۔ سیٹھی کہتے ہیں، آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت خوفناک، ایک پراسرار اور کئی سال پہلے کا ایک خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس ٹائم میری ایج 45 ایئرس ہے، اور یہ واقعہ تب کا ہے جب میں 20 سال کا تھا۔ ان وقتوں میں بہت زیادہ دھوبی گھاٹ پر لوگ اپنے کپڑے دھلایا کرتے تھے۔ یہ دھوبی گھاٹ انڈیا کی کس لوکیشن پر ہے وہ جگہ تو میں مینشن نہیں کر سکتا، لیکن یہ ضرور بتا دوں گا جتنے بھی انڈیا کے رہنے والے آپ کی سٹوری کو سن رہے ہوں گے تو اس دھوبی گھاٹ کی بیک سائڈ پر بہت بڑا ایک شمشان گھاٹ ہے۔ وہ دھوبی گھاٹ بہت زیادہ آباد تھا، وہاں پر لوگ آ کر اپنے کپڑے دھلایا کرتے تھے۔ دھوبی وہاں پر کپڑے دھوتے تھے، ہر وقت وہاں پر کپڑوں کو دھونے کی آوازیں آتی رہتی تھیں۔ رات ہوتے ہی وہ جگہ سنسان ہو جاتی تھی، لیکن ایک دن کچھ عجیب سا واقعہ پیش آیا۔ دھوبی گھاٹ کا جو سب سے پرانا اور بزرگ دھوبی تھا، وہ یہ کہنے لگا کہ اس دھوبی گھاٹ میں اب کچھ مسئلہ بن گیا ہے۔ لگتا ہے ادھر کسی جن نے یا کسی چڑیل نے اپنا بسیرا کر لیا ہے۔ میں جب بھی کپڑے دھونے لگتا ہوں تو کپڑے غائب ہو جاتے ہیں، اور جن کے کپڑے ہوتے ہیں میں ان کو آگے سے کیا جواب دوں؟ یہ سلسلہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں یہ تو جان چکا ہوں کہ یہ چوری نہیں ہو رہے، ان کپڑوں کو کوئی غائب کر رہا ہے۔ اب یہ کپڑے کون غائب کر رہا ہے یہ میں نہیں جانتا، یہ ضرور کسی غیر مری مخلوق کا کام ہے۔ باقی لوگوں نے اس دھوبی کو انسلٹ کی اس کی کافی، حالانکہ وہ اتنے ایجڈ تھے، اور کہا کہ تم اس کام کو کیوں بند کروانا چاہتے ہو؟ ہم اس دھوبی گھاٹ کو نہیں چھوڑیں گے، یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے اس بزرگ دھوبی کی بات نہیں مانی اور کپڑے وہیں پر دھوتے رہے۔ ایک دن رات کو اس دھوبی گھاٹ کے قریب سے ایک شخص گزر رہا تھا، تو اس کا نام لے کر کسی نے پکارا اور یہ کہا کہ رکو، بات سنو۔ جب اس نے پیچھے سے پلٹ کر دیکھا تو ایک بڑی خوفناک عورت اپنے ہاتھ میں کپڑے پکڑے یہ کہہ رہی تھی کہ میں بھی دھوبی سے کپڑے دھلانا چاہتی ہوں، مجھے کسی دھوبی کے گھر کا پتہ دے دو۔ اس عورت کا چہرہ اس قدر خوفناک تھا کہ وہ شخص اس کو دیکھ کر وہاں سے بھاگ گیا۔ صبح ہوتے ہی دھوبی گھاٹ پر وہ دوبارہ آیا اور اس نے بتایا کہ میں نے ادھر ایک بڑی خوفناک اور پرسرار عورت کو دیکھا ہے، جو کہ مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے کسی دھوبی کا پتہ دو، میں نے کپڑے دھلانے ہیں۔ اس عورت کو دیکھ کر میں ڈر گیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اب کچھ لوگ اس بات کو سچ سمجھ رہے تھے اور کچھ لوگ اس بات کو جھوٹ سمجھ رہے تھے، ان کو یہ ساری بات جھوٹ لگ رہی تھی۔ خیر، کچھ دن کے بعد دوبارہ سے واقعات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ رات کو لوگ اس دھوبی گھاٹ کے پاس سے گزرتے تو یوں لگتا کہ کوئی دھوبی گھاٹ پر بیٹھ کے کپڑے دھو رہا ہے۔ ڈھیر ساری پرسرار عورتیں ادھر بیٹھی کپڑے دھو رہی ہوتی تھی، اور جب ان کے قریب جایا جاتا تھا تو ان کا چہرہ بہت خوفناک ہوتا تھا۔ ان کے اتنے لمبے لمبے دانت دیکھ کر لوگ خوف زدہ ہو جاتے تھے، یوں مانو کہ ان کے دانت اس قدر خوفناک اور نکیلے تھے کہ جیسے کسی درندے کے دانت ہوں، اور وہ اپنے منہ پر گھونگھٹ رکھتی تھیں۔ جیسے لوگ قریب آتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ تم لوگ کون ہو، تو وہ اپنا گھونگھٹ ہٹا دیتی تھی۔ اب یہ بات وہاں پر قریب میں ہی ان دھوبیوں کے گھر تھے، یعنی کہ کچے مکانات تھے ان کے۔ تو اس کچی بستی میں آدھی رات کے ٹائم اب کپڑے دھونے کی آوازیں آنے لگیں، اور بہت زور زور سے، یوں لگتا تھا کہ جیسے کوئی کپڑوں کو نچوڑ رہا ہو اور دیواروں پر زور زور سے کپڑوں کو مار رہا ہو۔ اب یہ آوازیں سب نے سنی تو پھر سب کو یہ یقین ہو گیا کہ آخر چکر کچھ اور ہی ہے۔ ہم نے اس دن اس بزرگ دھوبی کی بہت انسلٹ کی، لیکن واقعی اب یہ معاملات بگڑتے جا رہے ہیں، کیونکہ اس دھوبی گھاٹ کے پاس سیٹھی کہتے ہیں کہ بہت بڑا پرانا شمشان گھاٹ ہے۔ وہاں پر آج بھی مردوں کو، یعنی ان کی چتا کو آرتی جو بھی وہ کرتے ہیں وہ دی جاتی ہے۔ لیکن وہ جو دھوبی گھاٹ پر سلسلے شروع ہو رہے تھے وہ بہت زیادہ خوفناک تھے۔ سیٹھی کہتے ہیں کہ وہ دھوبی گھاٹ اس ٹائم تو بالکل اب ایسے ہے کہ جیسے ویران بنجر ہو چکا ہے، وہ جگہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہیں۔
اس لیے کہ وہ بہت پرانا دھوبی گھاٹ تھا۔ جب وہ واقعات کے سلسلے شروع ہوئے، لوگوں نے وہاں پر ڈائنوں کو، چڑیلوں کو اور جنات کو دیکھا تو لوگ وہاں سے کپڑے دھونا چھوڑ گئے، بھاگ گئے اس جگہ سے۔ اس کچی بستی میں جنات نے پڑاؤ ڈال لیا۔ وہ دھوبی گھاٹ جنات کا بسیرا بن گیا۔ اس دھوبی گھاٹ پر چڑیلوں کا بسیرا تھا۔ وہ ساری رات کپڑے دھوتی اور ساتھ کہکے لگانے کی آوازیں آتی، جیسے ڈھیر ساری عورتیں کپڑے دھو رہی ہیں اور ہنس ہنس کر باتیں کر رہی ہیں۔ ایک دن ایک شخص کیا دیکھتا ہے کہ کچھ عورتیں ادھر بیٹھی کپڑے دھو رہی ہیں اور اس جگہ پر باقاعدہ لائٹ چل رہی ہے، اور وہ اپنی کپڑوں کو دھو دھو کر ایک جگہ بنی ہوتی ہے جہاں پر وہ دھوبی کپڑے ڈالتے ہیں، اکٹھی جگہ ہوتی ہے، وہاں پر کپڑوں کو ڈال رہی ہیں سکھانے کے لیے۔ انہوں نے یہ سارا منظر دیکھا تو وہ شخص بھی وہاں سے بھاگ گیا، اور سب نے وہاں پر جنات کے ہونے کی تصدیق کر دی کہ وہاں پر جنات اپنا بسیرا ڈال چکے ہیں۔ وہاں کے جو بزرگ دھوبی تھا اس نے یہ کہا کہ یہ سب چڑیلیں اور جنات شمشان گھاٹ سے آئے ہیں۔ شاید کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ان جنات نے دھوبی گھاٹ کا رخ کر لیا ہے۔ اب کیا غلطی ہوئی ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ جب ہم لوگ ادھر کپڑے دھوتے تھے تو ایک دھوبی نے وہاں پر کپڑے دھو کر شمشان کی دیوار پر ڈال دیے تھے۔ جب سے شمشان گھاٹ کی دیوار پر اس نے وہ کپڑے ڈالے اور وہ کپڑے سکھانے کے لیے اس نے اتارے تو ان کپڑوں کے اوپر خون کے نشان تھے۔ تب سے ہی وہ جنات اس دھوبی گھاٹ پر آ گئے ہیں اور اب لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں۔ اس کچی بستی کے سب لوگوں نے ایک بات ڈیسائیڈ کی اور انہوں نے کہا کہ اب تم سب سے بڑے ہو اور تم پرانے دھوبی ہو، ادھر تمہارا یہ حق بنتا ہے کہ تم اس دھوبی گھاٹ پر جاؤ اور ان جنات سے بات کرو۔ جس پر اس دھوبی نے کہا کہ میں کوئی تانترک نہیں ہوں، وہ میری بات کیسے سنیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم جاؤ اور ان سے بات کرو۔ انہوں نے اس کو بہت زیادہ مجبور کیا، اور وہ جو دھوبی تھا، وہ بوڑھا بزرگ دھوبی، اس شمشان گھاٹ کے پاس جو دھوبی گھاٹ تھا، رات کے ٹائم ادھر گیا۔ باقی سب لوگ پیچھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم دھوبی گھاٹ پر آگے نہیں جائیں گے۔ انہوں نے اس کو زبردستی اس دھوبی گھاٹ پر رات کے ٹائم بھیجا جب ادھر جنات کا ٹائم ہوتا تھا کپڑے دھونے کا۔ وہ ڈرتا ڈرتا گیا اور اس نے ان جنات سے بات کی اور ان سے کہا کہ تم ہماری اس جگہ کو چھوڑ دو، ہم غریب لوگ ہیں، اگر ہم ادھر سے چلے گئے تو کیا کریں گے؟ اس نے 3 دفعہ یہ بات کی، لیکن تینوں دفعہ اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ تو جب وہ واپس پلٹا تو پیچھے سے ایک آواز آئی، اب یہ دھوبی گھاٹ ہماری اماج گاہ ہے، ہم ادھر سے کبھی نہیں جائیں گے، اگر ادھر کا رخ کیا تو سب کو مار دیں گے، کوئی بھی اس بستی میں سے نہیں بچے گا۔ یہ شمشان گھاٹ اور یہ دھوبی گھاٹ ہماری جگہ ہے۔ ہاں، جب تم لوگ ادھر مردے جلانے کے لیے آتے ہو تو ہم اس جگہ پر کسی کو کوئی نقصان نہیں دیتے، لیکن یہ دھوبی گھاٹ اب ہماری جگہ بن چکی ہے، ہم اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑ کر جائیں گے۔ اس پرانا جو بزرگ دھوبی تھا اس نے سب کو جا کر یہ بات بتائی اور کہا کہ اس جگہ کو اب چھوڑ دینا ہی ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ اس پوری کچی بستی میں سب دھوبی رہا کرتے تھے جو کہ لوگوں کے کپڑے دھویا کرتے تھے۔ سیٹھی کہتے ہیں کہ میں نے خود یہ جس کے ساتھ یہ واقعہ، وہ جو بزرگ دھوبی تھا، انہوں نے یہ واقعہ ہمیں سنایا۔ وہ میرے ابو کے پاس آتے تھے، میرے ابو بھی ان سے کپڑے دھلوایا کرتے تھے۔ وہ دھوبی گھاٹ آج تک اس جگہ پر بالکل ویران، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے، اور اب بھی لوگ ادھر سے گزرتے ہیں تو ان کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ یہاں پر رات کے ٹائم عجیب سی آوازیں آتی ہیں۔ آج تک ادھر رات کے ٹائم جنات اپنے کپڑے دھویا کرتے ہیں۔ ادھر سے پانی وغیرہ بند ہونے کے باوجود جب صبح لوگ دیکھتے ہیں، وہاں سے گزرتے ہیں، تو وہاں پر پانی کے مطلب کہ وہ جو کام ہوا ہوتا ہے ساری رات، پانی کے نشان ہوتے ہیں، اور باقاعدہ وہاں پر یہ لگتا ہے کہ کوئی رات کے ٹائم کسی نے ادھر کام کیا ہے۔ اور آج بھی لوگ ادھر کپڑے دھونے کی آوازیں آتی ہیں، وہ جنات آج بھی ادھر ہیں، خوفناک چہرے کی عورتوں کو آج بھی ادھر دیکھا جا سکتا ہے۔ سیٹھی کہتے ہیں کہ جو بھی انڈیا سے یہ سٹوری سن رہا ہوگا تو وہ اس دھوبی گھاٹ کو ضرور جانتا ہوگا۔ یہ سٹوری تھی سیٹھی کی جنہوں نے میرے ساتھ انڈیا سے شیئر کی۔ بہت شکریہ سیٹھی اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ سٹوری میرے ساتھ ظفر اقبال نے سہیوال سے شیئر کی ہے۔ ظفر یہ بتاتے ہیں کہ آج میں آپ کے ساتھ ایک خوفناک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ 1993 میں میرے ساتھ پیش آیا۔ میں آج بھی اس دن کو یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایون کہ آج میں آپ کے ساتھ یہ سٹوری شیئر کر رہا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ وہ خوفناک رات میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔
ایک دن میں اپنی ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا، 1993 کی بات ہے یہ۔ میرے پیرنٹس اپنے روم میں سوتے تھے اور میرے جو بہنیں تھیں ان کا اپنا روم تھا، میرا بھی الگ سے روم تھا۔ لیکن میرے فرینڈز آئے ہوئے تھے، سردیوں کی وہ دھند سے بھری ہوئی رات، وہ خوفناک رات میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ ہم فرینڈس دیر تک باتیں کرتے رہے۔ میرے فرینڈس 11 بجے رات کو اٹھ کر اپنے گھر چلے گئے۔ میں نے باہر کے مین گیٹ کو لاک لگا دیا۔ مین گیٹ کے ساتھ ہی ہم لوگوں کا ڈرائنگ روم کا دروازہ تھا۔ میں نے ڈرائنگ روم کے ایک دروازے کو کھولا اور اندر جا کر اس دروازے کو لاک کر لیا، اور جو دوسرا ڈور ہوتا ہے ووڈ کا بنا ہوا، وہ ڈور کھلا ہوا تھا، اور جو نیٹ کا ڈور ہوتا ہے اس کو میں نے لاک لگا دیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا، باہر موسم بہت خوبصورت لگ رہا تھا، ہر طرف دھند ہی دھند تھی، انسان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہمارے گیریج کی لائٹ آن تھی جو کہ بالکل مین گیٹ کے سامنے ہے۔ جب بھی اگر کوئی باہر سے آئے تو دروازہ کھولتے ہی پتہ لگ جاتا ہے باہر کون ہے، کیونکہ وہ سردیوں کی خوفناک راتیں تھیں جن میں دھند بہت زیادہ ہوتی ہے۔ میں وہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ہلکی ہلکی دھند ہم لوگوں کے گیریج میں آئی ہوئی تھی، تو میں نے سوچا کہ مجھے ٹھنڈ بہت زیادہ لگ رہی ہے۔ میں نے دوسرے دروازے کو بھی لاک لگا دیا اور لیٹ کر ناول پڑھنے لگا۔ ابھی میں ناول پڑھ رہا تھا تو دوبارہ سے دروازے پر دستک ہوئی۔ ہم لوگوں کے دروازے پر دستک کا مطلب اس ٹائم پر سوال نہیں ہو سکتا، کیونکہ دروازے پر ڈور بیل لگی ہوئی ہے، جو بھی گھر میں آتا ہے وہ ڈور بیل دیتا ہے۔ لیکن یہ دستک کس نے دی، وہ بھی اتنی رات کو؟ ظفر کہتے ہیں میں کافی پریشان بھی ہوا، حیران بھی ہوا، اور میں نے ڈرائنگ روم کی ونڈو کھول کر کہا کون ہو، سامنے آؤ۔ لیکن میری بات کا کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ دوسری دفعہ پھر ہلکی سی دستک ہوئی۔ دستک اس طرح کی تھی جو کہ صرف مجھے لگ رہا تھا میرے کانوں تک ہی آ رہی تھی۔ میرے گھر والے جو اندر سوئے ہوئے، ان کو اس دستک کی آواز نہیں آ رہی ہوگی۔ بہت آہستہ سے کوئی گیٹ کو، بالکل ڈرائنگ روم کے دروازے کے ساتھ جو گیٹ تھا اس کو بہت ہلکے سے کوئی نوک کر رہا تھا۔ میں نے دوبارہ ونڈو کو کھولا اور پوچھا کون ہے، لیکن کوئی بھی میرے سامنے نہیں آ رہا تھا۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم لوگوں کے دروازے کے آگے بالکل بہت بڑا، ہم لوگوں کے دروازے کے آگے الیکٹرک پول یعنی بجلی کا جو کھمبا ہوتا ہے وہ لگا ہوا ہے، اور وہ بالکل ہم لوگوں کے دروازے کے آگے ہے۔ یعنی وہ جو کھمبا جو ہے وہ نظر آتا ہے ہم لوگوں کے اندر گیریج میں کھڑے ہوں۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، بائی چانس مجھے یوں لگا کہ جیسے کسی نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ جیسے ہی میں نے اوپر سے دیکھا تو ایک عورت بجلی کے کھمبے کے اوپر ٹانگیں لٹکائے بیٹھی مجھے کہہ رہی تھی دروازہ کیوں نہیں کھولتے، دروازہ کھولو نا، میں تم سے باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے وہ سارا منظر دیکھا، میں وہیں گرا، میری چیخ نکلی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا میرے گھر والوں نے مجھے کیسے اٹھایا، وہ مجھے کس ٹائم اندر لے کر گئے۔ جب مجھے اندر لٹایا گیا تھوڑی دیر کے بعد مجھے ہوش آئی تو مجھے شدید فیور تھا، میری حالت بری ہو رہی تھی بخار سے۔ میں نے اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ میں ادھر کیسے آیا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ تمہاری چیخ کی آواز سن کر ہم سب تمہارے پیچھے بھاگے تو تم ڈرائنگ روم کے دروازے کے آگے گرے بے ہوش تھے۔ بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے بھائی؟ میری امی نے پوچھا بیٹا بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے اپنی امی کو بتایا کہ امی اس طرح پہلے دستک کی آواز آئی، اور جیسے ہی تیسری دفعہ میں نے دروازہ کھولنے کے لیے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا تاکہ میں مین گیٹ سے دیکھ سکوں کہ باہر کون ہے، جو کہ بالکل ہلکا ہلکا دروازہ نوک کر ہے، تو مجھے یوں لگا کسی نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ تو میں نے بجلی کے اس کھمبے کی طرف دیکھا تو اس کھمبے کے اوپر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی بجلی کی تاروں کے بالکل درمیان، جو کہ اپنی ٹانگوں کو ہلا رہی تھی۔ اس کی ٹانگیں جو نارمل عورتوں کی ہائٹ ہوتی ہے اس سے کافی لمبی تھی، اور مجھے کہہ رہی تھی کہ دروازہ کھولو، میں تم سے باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ وہ منظر دیکھ کر میں بے ہوش ہو کر ادھر ہی گر گیا۔ تو امی نے کہا کہ بیٹا اتنی رات کو آج کے بعد ڈرائنگ روم میں اکیلے مت بیٹھنا، آدھی رات کے ٹائم سردیوں میں باہر کوئی بھی نہیں، سردی کی خاموش راتوں میں اکثر یہ چیزیں باہر گھومتی ہیں۔ جب تم نے اپنے دوست کو باہر بھیجا ہوگا تو ضرور یہ غیر مرئی مخلوق باہر گھوم رہی ہوگی، اور تمہیں دیکھ کر تمہیں ڈرانے کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ دوبارہ اتنی رات کو اکیلے مت بیٹھنا۔ اس کے بعد ظفر کہتے ہیں کہ میں کبھی بھی اکیلا ڈرائنگ روم میں رات گئے نہیں بیٹھتا، مجھے بہت خوف آتا ہے۔ آج تک یہ منظر میری آنکھوں کے آگے ہے، وہ خوفناک عورت جو کہ بجلی کی تاروں کے بالکل درمیان اتنی دھند میں اوپر بیٹھی کیا کر رہی تھی، روشنی میں وہ صاف نظر آ رہی تھی، میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا۔ وہ کیا خوفناک پرسرار مخلوق تھی جو کہ میرے سامنے آئی اور مجھے ڈرا گئی۔
یہ ایک سٹوری تھی ظفر کی جو انہوں نے میرے ساتھ صحیح وال سے شیئر کی. بہت شکریہ ظفر اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. تو لسنرز یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں. آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہیں میری چینل کی سٹوریز؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں. اور جو لوگ اپنی سٹوریز کو میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں میرے فیس بک آئی ڈی پر آپ لوگ اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں اور کمنٹ باکس میں بھی. آج کا اچھا میسج یہ دینا چاہتی ہوں کہ جتنا ہو سکتا ہے وضو میں رہیں اور قرآن پاک اور درود شریف کو اپنا وظیفہ بنائیں. 5 ٹائم کی نماز پڑھیں اور اپنے والدین کی خدمت کریں تو پھر کامیابیاں آپ کے قدم ضرور چومیں گی. یہ میرا اچھا میسج تھا اور آئی ہوپ آپ اس پہ ضرور عمل کرتے ہوں گے. اور میں اپنے سبھی نیو سبسکرائبرز کو اپنے چینل پر ویلکم کرتی ہوں اور آپ اسی طرح میرے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں. مجھے آپ کی سپورٹ بہت اچھی لگتی ہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے اور میرے والدین کو اور اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.